اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارا فہم قرآن سیریز کا چوتھا لیکچر ہے اور اس کا عنوان ہے دوسروں کے گھروں میں جانے کے اسلامی اصول اور آداب۔ یعنی دوسروں کے گھروں میں اگر ہم کسی کے بھی گھر میں بطور مہمانی کے جانا چاہتے ہیں یا پھر ویسے ہی کسی کے بھی گھر میں مطلب محلے میں کہیں بھی اگر جانا ہو تو اس کے لیے کیا قرآن مجید نے ہمیں اصول دیے ہیں، کیا آداب بتائے ہیں، کن چیزوں کی ہمیں رعایت رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ سورہ نور کی روشنی میں۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سماجی اصولوں پر بات کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو تم مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، حتیٰ تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا اور اس کے رہنے والوں پر تم سلام کرو، ذالکم خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا فیہا احدا پھر اگر تم اس میں کسی ایک کو بھی نہ پاؤ، فلا تدخلوها تو تم اس میں مت داخل ہو، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے، وإن قیل لکم اور اگر تم سے کہا جائے، ارجعوا واپس لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم واپس لوٹ جاؤ، ہوا ازکا لکم یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور یہی تمہارے لیے اچھی بات ہے، کرتا ہو تو مہذب بات ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اس بارے میں جو کچھ تم کرتے ہو۔ لیس علیکم جناح نہیں تم پر کوئی بھی گناہ، ان تدخلوا بیوتا یہ کہ تم داخل ہو ایسے گھروں میں، ایسے گھر میں، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ فیہا جس میں رہائش نہ رکھی گئی ہو، متاع لکم غیر مسکونۃ جو غیر رہائش پذیر ہوں، فیہا متاع لکم ان میں تمہارا سامان ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ اس آیت کے جو ان تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ترجمہ کیا ان کا، سورۃ النور کی آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ اور آج کا ہمارا لیکچر ذرا سا اہم ہے، اس لیے ہم نے مختصر حصہ ہی لیا ہے، اور اس کے جو تفسیری نکات ہیں وہی تقریباً تمام کے تمام سماجی اصول ہیں، اس لیے الگ سے تفسیری نکات بیان کرنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ سماجی اصولوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آداب اور اصول آیت نمبر 27 میں دیکھیے، یہاں سے ہمیں تقریباً دو تین اصول ملتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ ایک پہلا اصول ہے۔ پہلا اصول یہاں سے یہ ملا کہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا جائز نہیں۔ اب اس پر آپ ذرا غور کیجئے کہ اسلام کا جو خاندانی نظام ہے اور پھر جو معاشرتی نظام ہے، اس میں کتنی زیادہ حسن اور کتنی زیادہ خوبی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہمیں یہ اصول ملا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے آپ، اصول مل گیا شریعت سے۔ اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید یہ تائیدی طور پر فرمایا، روایت ہے جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک گیا گویا وہ اس کے گھر میں داخل ہو گیا، کیونکہ کسی کے گھر میں
بغیر اجازت کے داخل ہونے میں اس گھر کی پردہ دری ہوتی ہے. کیا پتہ خواتین کس حالت میں بیٹھی ہوئی ہیں، خود آدمی کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے، یا کیا پتہ گھر میں صفائی ستھرائی چل رہی ہو، سامان باہر پڑا ہو، ہر قسم کا سامان، اور پہننے کے کپڑے یا یہ وہ چیزیں، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جب بھی آپ جائیں تو پہلے اجازت لیں. اب اجازت کیسے لینی ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں. آج کل کے جدید دور میں تو اس کا یہ بھی طریقہ ہے کہ باہر سے جا کر آپ کال بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ باہر سے جا کر گھنٹی بجا سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ باہر سے جا کر دروازے پر دستک دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. کسی بچے کو بھیج سکتے ہیں. اب بچے ان اصولوں سے ذرا سے الگ ہوتے ہیں جو عام بڑوں کے لیے ہوتے ہیں. بچے بھی، چھوٹے بچے آج کل کے، ویسے 8-10 سال کا بچہ بھی پوری چیز ہوتا ہے. تو اس طرح سے یعنی پہلے اجازت طلب کی جائے. اب آپ اسی چیز کو آپ مغربی معاشرے میں اس کی ذرا ذرا آپ مغربی معاشرے کے ساتھ آپ تقابل کریں. مغرب میں یہ چیز ہے، یعنی ختم کی ہے جب مغرب میں یہ جدیدیت کے نتائج کے طور پر، یعنی جدید مغربی فکر و فلسفہ کے نتائج کے طور پر جو سب سے پہلے چیز ختم ہوئی ہے وہ یہ خاندانی نظام اور اس کے اصول و قواعد وغیرہ یہ ختم ہوا. لبرلزم کے بعد، یعنی ایک تو آزاد خیالی ہے نا، خود سے دین کو سمجھنا اور اس کی تعبیرات نکالنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کے بعد جو سب سے پہلے چیز نکلی ہے وہ یہ خاندانی نظام ختم ہوا. آپ دیکھیں مغرب میں اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. کوئی بھی آپ کے گھر میں کبھی بھی آ سکتا ہے، اور بغیر دستک دیے بھی آ سکتا ہے. اور وہ آ کر جو کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں ٹی وی لاؤنج ہوتا ہے یا کون سا ڈائننگ روم ہوتا ہے یا کون سا ہوتا ہے، اس میں آدمی بھی بیٹھا ہوگا، اسی کی عورت بھی پاس بیٹھی ہوگی، وہیں پر آ کر مہمان بھی بیٹھ جائے گا. اچھا، یہاں ایک اور بات یاد رکھیے. مغرب میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب آپ نے فوراً یہ سوچا ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب میں مطلب بغیر اجازت کے لوگ آ جاتے ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا، سنا، تہذیب یافتہ ممالک جن کو کہا جاتا ہے اس میں تو کوئی کام دوسرے کی اجازت کے بغیر کیا ہی نہیں جاتا، سب سے پہلے دستک دی جاتی ہے. لیکن یاد رہے یہ جو دستک وغیرہ دی جاتی ہے، یہ ایک ایمانی تقاضا یا مذہبی اصولوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فقط جو ان یہ جو مغربی ممالک میں جو قانون کی پاسداری ہے نا، قانون کی پاسداری جس کو ہم کہیں، اس کے ڈر کی وجہ سے، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے سے اس طرح کے مسائل سے میں الجھنے سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو فالو کرتا ہے. لیکن وہی فالو کرتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں اگر کچھ بھی ہلکا سا بھی کچھ غلط کروں گا تو میرے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور جہاں پر اپنی گپ شپ ہے تو وہاں پر تو دیوار پھلانگ کے بھی آ سکتے ہیں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ دوسرے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنا ضروری ہے. اب دوسری بات، اجازت ملتے ہی سب سے پہلے سلام کیا جائے، یہ اصول نمبر 2 یہاں سے ملا. یعنی حتی تستأنسوا، اجازت طلب کریں، اور اس کے بعد وتسلموا علی اہلہا، اجازت مل جائے تو پھر سب سے پہلا جو کام ہے وہ کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے. اب اس پر بھی آپ غور کیجئے. معاشرے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اپنا کوئی دوست وغیرہ ہوتا ہے تو لے تیری اوئے، وہ اتنے بڑا یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور پنجابی میں تو داخل ہوتے ہی سب سے پہلے گالی دے گا. اور اسی طرح سے یعنی ہر کسی کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے طریقہ، بلکہ اصول تو نہیں، یوں کہیں کہ ہر کسی کی اپنی روایات ہوتی ہیں. تو لیکن اسلام نے جو ایک اصول بتایا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو داخلے کی اجازت مل گئی، سب سے پہلے سلام کریں اعلیٰ اہلیہ، پورے گھر والوں پر، مطلب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو ملا ہے اس سے کر لیا سلام، اور جو گھر میں موجود ہے ان پر بھی ہو گیا. اور اگر آدمی نہیں ہے، مطلب خواتین ہی ہیں گھر میں، باہر سے ہی السلام علیکم اونچی آواز سے کہہ دیا تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کوئی مرد آیا ہے اندر، مطلب وہ اپنے حساب سے پھر اپنا پردہ وغیرہ کریں، جو بھی کریں. تو یہ ایک اطلاعی قسم کا سلام ہے. اور اسلام کی جو ایک خصوصیت ہے
کہ ایک دوسرے سے ملنے کے ساتھ ایک محبت جو پیدا کرنا، جیسا کہ سورہ یونس میں آتا ہے وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، کہ جنت میں بھی ایک دوسروں کے ساتھ جو یہی ہوگا، سلام کریں گے ایک دوسرے پر. تو یہ ایک دوسرا اصول ہے. پھر آگے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب یہ بہتر کس اعتبار سے ہے؟ اس میں بہتری دیکھیں. اس وقت سماجی تناظر میں ان آیات کو دیکھ رہے ہیں، تو سماجی تناظر سے آپ ان اصولوں کو مد نظر رکھیں تو ان میں آپ کو جو بہتری نظر آئے گی وہ تہذیب، اعتماد اور اخلاقیات. میں نے ایک دو چیزیں لکھی ہیں اشارہ کے طور پر. ایک تو یہ کہ اخلاقی تقاضا ہے کہ کسی کے بھی گھر میں گیا، اس کے ایریے میں گیا، تو اس سے اجازت کے لیے بغیر نہیں گیا بلکہ اس سے پہلے اجازت لی ہے. اور جیسے اجازت لی ہے تو پہلے کوئی چول مارنے کے بجائے اس نے سب سے پہلے اس کو دعا دی ہے، ایک اچھے اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آیا ہے. اور یہ تہذیب کی علامت ہوتی ہے، انسان کے مہذب ہونے کی علامت. پھر اسی طرح سے کیا کہتے ہیں کہ اخلاقی تقاضا بھی یہی ہوتا ہے. تو اس لیے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، وہ کیا ہے کہ یعنی اس میں انسان کے لیے تہذیب ہے، اور پھر انسان کا دوسرے انسان پر اعتماد بڑھتا ہے، پھر اخلاقی تقاضا یہی ہے. یہ ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. اچھا، آگے آیت نمبر 28 میں دیکھیے، آیت نمبر 28. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. چوتھا اصول یہ ملا کہ گھر میں کوئی موجود نہ بھی ہو تو بھی داخل نہ ہو بلکہ کسی طرح سے اجازت لے لے. مثال کے طور پر آج کل تو یہ بالکل آسان ہے، جا کر دستک دی، گھنٹی بجائی، کوئی بھی نہیں بول رہا، ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، کوئی بھی نہیں ہے. وقفے وقفے سے شاید پہلے یہ سوچا کہ شاید کوئی نماز پڑھ رہا، شاید کوئی واش روم میں ہو، شاید کہیں اور مصروف ہو، شاید سویا ہو. لیکن جب ایک بار، دو بار، تین بار، دو تین مرتبہ باہر سے اس نے گھنٹی بجائی یا کچھ بھی کیا، نہیں پتا چلا. اب نہیں پتا چلا تو اس کو پتا، اتنا مطلب اسے محسوس ہو گیا کہ شاید یہ گھر میں نہیں ہے. اب گھر میں نہیں ہے تو بھی، جب گھر میں موجود نہیں ہے تو بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. پہلے تو یہ بات سامنے تھی نا کہ گھر میں موجود ہو، کیا پتا وہ کس حالت میں ہو، اس لیے گھر میں داخل بغیر اجازت کے نہیں ہونا. لیکن اب کوئی نہ بھی ہو تب بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا. کیوں؟ اللہ نہ کرے اس کی کوئی چیز گم ہو جائے، آپ پر چوری کا الزام عائد ہو سکتا ہے، یا اس کے گھر میں کیا پتہ اندر سامان کس طرح سے پڑا ہو، اس کی کچھ ذاتیات کی چیزیں ہوں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا تب بھی آپ بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، کسی بھی طرح سے اجازت لیں. اب کسی بھی طرح سے اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسے کال کر لیں اور کال کر کے کہیں کہ میں تو آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوں، آپ تو کیا کیا جائے، آپ کب تک آ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا کریں، یہ دروازے کی سائڈ سے نا تھوڑا سا ہاتھ اندر کر کے آپ لاک کھول لیں اور اندر بیٹھ جائیں، میں آتا ہوں. کیا کہتا ہے کہ یہ ساتھ والے گھر میں چابی چھوڑ کر آیا ہوں، وہاں سے لے کر تالا کھول لیں، اندر بیٹھے میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں. یا پھر کال بھی نہیں اٹھا رہا، کسی بچے کو بھیجا ساتھ گھر والوں کا کہ میں اس بندے کو میں نے اطلاع دی تھی کہ میں آؤں گا، یہ موجود نہیں ہے. تو وہ جواب دے دیتے ہیں کہ اچھا اس نے کہا تھا کہ مہمان آئے گا تو اسے بٹھا دیجئے گا، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، آئیے آپ تشریف رکھیں، اندر بیٹھیے. یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ آپ گھر میں کوئی موجود نہیں ہے تب بھی آپ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں بلکہ کسی نہ کسی طرح سے اجازت لے لیں. اچھا، پانچواں اصول یہ ہے کہ اگر واپسی کا کہے تو واپسی کرنا ہی اخلاقی تقاضا ہے. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ. اگر وہ کہے کہ واپس چلا جا تو واپس جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، اب اس میں دیکھیے یہ واپس جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. کبھی کبھار باہر سے گھنٹی بجائی، دستک دی، اور اندر سے چھوٹا بچہ آیا اور آ کر اس نے کہا کہ وہ نا انکل اندر پاپا کہہ رہے ہیں، پاپا گھر پہ موجود نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے.
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اندر سے کال پہ بول رہا ہوتا ہے، یار میں تو اس وقت ایک میٹنگ میں جا رہا ہوں، کہیں بہت سخت پھنسا ہوا، یا میں باہر ہوں یار قسم سے یہ رش اتنا ہے کہ میں پہنچ نہیں پا رہا، اور اس کے اندر سے کال کے بغیر بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ سب بہانے کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ تم واپس چلے جاؤ. یا وہ خود کہتا ہے کہ یار میں اس وقت ملنے کے موڈ میں نہیں ہوں، پھر کسی ٹائم ملتے ہیں انشاءاللہ. اب جب وہ اس طرح کے عذر کر رہا ہے، جب وہ یا خود کہہ رہا ہے کہ آپ واپس ہو جائیں، ابھی نہیں مل سکتے، تو واپس ہو جانا تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے آپ اندازہ کیجئے، شاید اس کے گھر میں اس وقت کوئی کھانے پینے کے لیے چیز نہ ہو، اور وہ آپ کو بغیر تواضع کے واپس نہ کرنا چاہتا ہو. یہ بھی ممکن ہے. یا یہ بھی ممکن ہے آپ جس کام کے لیے آئے ہیں، اس کام کے لیے وہ بیچارہ ریڈی نہیں ہے، پہلے سے تیار ہی نہیں ہے. تو ویسے اس پر بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے تھوڑا انتظار کر لیں. یا یہ بھی ضرورت ہے کہ بیچارہ ابھی ابھی کسی کام میں مصروف ہو، اور آپ جا کر اس پر بوجھ بن رہے ہوں، تو اس لیے تھوڑا انتظار کر لیں. اچھا، اب یہ جو واپسی ہے، اس نے کہا کہ واپس ہو جائیں. تو واپسی کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کہیں قریب ہیں تو آپ ٹھیک ہے واپس گھر چلے جائیں، اور بعد میں اس سے رابطہ کر کے تو واپس آ جائیے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واپسی کا یہ مطلب ہو کہ آپ تھوڑی دیر جا کر باہر کہیں پارک میں یا کسی جگہ ایسی جگہ میں انتظار کر لیں، یا ہوٹل وغیرہ پر، اور تھوڑی دیر بعد میں اس سے، وہ جب واپسی کا کہے تو اس سے پوچھ لیں کہ میں کتنی دیر بعد آ جاؤں. ممکن ہے بتا دیں آپ آدھے گھنٹے بعد آ جائیں، یا وہ کہہ دے کہ نہیں یار آج ملاقات ہی نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہے آپ واپس چلے جائیں. یعنی یہ ایک باقاعدہ اصول ہے کہ جب وہ تمہیں واپسی کا کہے تو واپس ہونا تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا، واللہ بما تعملون علیم. اس میں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں خدا جانتا ہے، یعنی اس میں جو پوشیدہ راز ہے یا جو حکمت ہے وہ جانتا ہے. اب یہ کس طرح کی حکمت ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ممکن ہے کہ وہ پوشیدہ راز یہ ہو کہ اس آدمی کے پاس کھانے پینے کے لیے، بیچارے کے لیے کچھ نہ ہو، تو وہ آپ کو بغیر تواضع کے نہیں چھوڑنا چاہتا. یہ راز ہے، اب آپ تو نہیں جانتے لیکن خدا جانتا ہے، لہذا آپ واپس ہو جائیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھر میں ان کی خواتین مثلا سین میں انہوں نے کوئی کام لگایا ہوا ہے، کام کر رہی بیٹھی ہوئی، تو ابھی آپ کو کہاں سے گزار کر لے جائیں اندر؟ ان کو اٹھانا، پورا کام سمیٹنا، یہ پھر ایک بہت لمبا پروسیس بن جاتا ہے. تو ایسا بھی ممکن ہے، یعنی کوئی بھی اس کا عذر ہو سکتا ہے. یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت روکنے میں آپ کے لیے کوئی مصلحت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس میں جو کچھ پوشیدہ راز ہے، آپ کے لیے مصلحت کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر آپ اس سے کچھ قرض طلب کرنے گئے تھے یا اپنا قرض لینے گئے تھے. ابھی اگر وہ اجازت دے دیتا، اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ قرض لینے آیا، لیکن اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس نے کہا کہ آپ کل ملاقات کر لیں گے، اور اچانک خدا کی طرف سے ایسا ہوا کہ آج ہی اس کو آ, مطلب کسی نے گفٹ بھیجا اور اس میں کچھ 5,000 روپے تھے. کل آپ آئے، اور جب کل واپس آئے آپ نے کہا کہ یار وہ میرا 4,000 روپیہ واپس. اس نے کہا او یار شکر ہے، یقین کیجیے کہ بس آپ کی قسمت ہے، رات کو ہی ایک بندہ مجھے ملا، بڑا اچھا، مجھ سے اچھی دوستی رکھتا ہے. ساری کا لوں گا 4، آپ اپنا یہ رکھ لیں قرض. اب یہ جو مختلف قسم کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، مختلف قسم کے راز ہو سکتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے لیکن خدا تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ آپ کو جب واپسی کا کہیں تو واپس ہو جائیں. اس میں جو کچھ تم کر رہے ہو اور ان میں جو کچھ پوشیدہ راز ہیں یا حکمتیں ہیں، انہیں خدا جانتے ہیں. پھر آیت نمبر 29 میں دیکھیے، فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع اللہ. ایک ایسا گھر ہے، یہ ایک 7واں اصول، جس میں رہائش نہ ہو اور آپ کی ضرورت کا سامان ہو تو آپ بلا اجازت داخل ہو سکتے. اس کی مثال
اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، زیادہ تر گاؤں میں کوئی گھر بنا کر وہ وہاں سے شہر شفٹ ہو گیا ہوتا ہے، اور وہ گھر اب بالکل خالی رہتا ہے، آپ کے پڑوس پر ہے یا محلے میں کہیں بھی ہے. اور اکثر آپ ایسا کرتے ہیں، آپ نے کوئی گندم تھریشر کروائی ہے یا پھر کوئی بھی ایسا آپ کا اضافی سامان تھا تو آپ نے اٹھا کر وہاں رکھوا دیا. تو اب وہ گھر تو آپ کا نہیں ہے، لیکن سامان آپ کا ہے، آپ کی ضرورت ہے وہاں پر. تو اب پیغام بھیجنا شہر یا کال کرنا، اس سے پہلے کہنا کہ یار میں آپ کے گھر میں جا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو اس سب کچھ کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ جب اس نے آپ کو سامان رکھوانے کی اجازت دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کے گھر میں جا سکتے ہیں. لہٰذا اب آپ اس کے گھر میں بلا اجازت بھی داخل ہو سکتے ہیں. اس کی اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں. کچھ کچھ گھر اور طرح کے بھی بنے ہوتے ہیں، جیسے یہ جو سرائے ہوتے ہیں. آ، سرائے کو آج کل کیا کہتے ہیں؟ سرائے سرائے سرائے. گیسٹ ہاؤس. ہاں یہ سمجھ لیں، جیسے گیسٹ ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں، مطلب جو مسافروں کے لیے راستوں میں درمیان میں بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ راستے میں مطلب سفر میں ہیں، اب وہ بھی ایک قسم کی عمارت ہے، ایک قسم کا گھر ہی ہے. حکومت کی ملکیت ہو سکتا ہے یا پھر کسی فاؤنڈیشن کی ملکیت میں ہو سکتا ہے، لیکن ہے دوسرے کی ملکیت. لیکن آپ کی ضرورت کے لیے بنایا ہوا ہے کہ آپ یہاں کر آرام کر سکتے ہیں. آپ کو یہاں پر آپ یہاں آ کر غسل وغیرہ کر سکتے ہیں، ریسٹ کر سکتے ہیں، آپ کو یہاں پر کھانا پینا ملے گا. تو ویسے تو آج کل تو اللہ معاف کرے، یہ جو راستے میں قیام و طعام ہوتا ہے، بالخصوص یہ جو ہماری ابھی ہزارہ موٹر وے بنی ہے اس پر جو قیام و طعام ہے، ہزارہ میں ویسے آپ اگر چکر لگائیں تو اس قیام و طعام میں جتنی چیز آپ کو مہنگی ملے گی نا، شاید پورے پاکستان میں کہیں بھی نہ ملے. مثال کے طور پر سٹنگ کی بوتل اگر اس کی 70 روپے قیمت ہے تو آپ کو یہ ہزارہ موٹر وے پر قیام و طعام والے 120 کی یا 140 کی دیں گے. یعنی ڈبل قیمت، یا پھر کم از کم آ، اس کے پوری قیمت سے تھوڑی سی کم کر کے نا اتنی زیادہ وہ کر دیتے ہیں. تو حالانکہ پہلے یہ عثمانی خلافت میں آپ دیکھیں یا پھر ہمارے ہندوستان کی جو حکومتی گزری ہیں ان میں دیکھیں، مسلم حکمرانوں نے باقاعدہ سرائے بنائے ہوتے تھے اور وہ فری ہوتے تھے کہ کوئی بھی مسافر. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، اصل میں اس کا تصور حضرت عمر فاروق نے دیا تھا. انہوں نے یہ جو ڈاک کا نظام ایک شروع کیا تھا نا، تو غالباً 20 میل یا پھر 40 میل کے فاصلے پر انہوں نے اس طرح سے سرائے بنائے ہوئے تھے. اور ہر سرائے میں ایک آدمی ہوتا تھا اور اس کے پاس گھوڑا ہوتا تھا. یہاں سے مثال کے طور پر 20 میل کے فاصلے پر یہ یہاں سے لے کر کوئی ڈاک وہاں تک جائے گا، یہ وہاں رکے گا، اور وہاں والا جو ہے وہ اپنا گھوڑا لے کر آگے چلا جائے گا دوسرے ڈاک تک. اس ڈاک والے تصور کے بعد پھر یہ سرائے والا بھی تصور آ گیا کہ 20 میل یا پھر 40 میل کے فاصلے پر سرائے بنا دیا جاتا. تو یہاں والے مسافر وہاں تک جا سکتے ہیں اور وہاں قیام کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اتنی دیر تک چل کر پھر دوسرا مسافر خانہ آ سکتا ہے. تو یہ حکومتیں کیا کرتی تھیں، اور آج کل تو لوکل ہوتے ہیں اور اتنے مہنگے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ یہی لوگ. بہرحال یہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ جیسے خانقاہیں وغیرہ ہوتی ہیں یا مختلف سینٹرز ہوتے ہیں، جیسے کسی چیز کا ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، تو وہاں پر مطلب آپ کو داخلہ دینا، آپ کی رجسٹریشن وغیرہ کرنا، وہ پہلے سے ہی یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ آ سکتے ہیں. پھر جس طرح سے جیم خانے ہو گئے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ان میں آپ اگر اجازت نہ بھی لیں، بلا جھجک جائیں، کیونکہ سارے آپ ہی طرح کے لوگ ہوں گے تو جا سکتے ہیں. اور پھر آخر میں واللہ یعلم ما تبدون ما تکتمون، یہ بھی ایک اصول بتا دیا کہ ان اب یہ جو صورت بتائی ہے کہ جہاں تم جا رہے ہو، اب تمہارے جانے میں کیا مقصد ہے، مقصود تمہارے دل میں کیا ہے، کس نیت سے جا رہے ہو، تو اس کو خدا جانتا ہے. لہٰذا تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اگر تم بری نیت سے جا رہے ہو اور اجازت نہیں لے رہے، تب بھی خدا جانتا ہے. یا پھر یہ کہ تم اچھی نیت سے جا رہے ہو اور اجازت نہیں لے رہے، تب بھی خدا جانتا ہے. جو بھی یعنی تمہارے دل میں تم لے کر اس گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. جیسے میں نے پہلی مثال دی تھی گاؤں والے گھر کی، تو اب وہ بالکل ویران گھر ہے، وہاں آپ جا رہے ہیں، اب جا تو رہے ہیں، کس نیت سے جا رہے ہیں یہ خدا جانتا ہے.
اجازت لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے جو آپ کا مقصد ہے اس پر غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں خدا جانتا ہے۔ تو یہ کچھ دوسروں کے گھروں میں جانے کے اسلامی آداب اصول وغیرہ ان 3 آیات سے جو اخذ ہوئے، اس پر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ سرائے سے مجھے یاد آیا کہ جہلم کے آگے تو سرائے عالمگیر بھی ہے، جو کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں نا، مغل بادشاہوں نے سرائے بنوائے، ہاں ہاں ریسٹ ہاؤس، مطلب کہ انہوں نے تو پورے علاقے کا نام یعنی شہر کا نام ہی رکھ دیا سرائے عالمگیر۔ تو یہاں بھی یہی روایت ہے اس سے جڑی ہوئی کہ یہ جو ہے مغل بادشاہ نے بنوائی تھی، جسٹ فار ریسٹ، ہوں، کہ مسافر یہاں سے گزرے اور یہاں پر انہیں پانی تعام بالکل فری ملے، لیکن اب تو ہاں بالکل بالکل۔ مسافروں کے کوئی حقوق ہی نہیں رہے۔ یہ بنائے ہوئے تھے، سرائے عالمگیر تھا، سرائے یہاں پر ہری پور میں سرائے صالح ہے، اور یعنی کئی ہیں ایسے سرائے کے نام سے اس وقت بنائے تھے مسافر خانے، اور بعد میں وہاں جب آبادی ہوئی تو انہوں نے اپنے پورے علاقے کا نام ہی اس پہ رکھ دیا۔ تو ابھی تو تقریباً وہ والا کام ہی ختم ہو گیا ہے، ابھی تو اس طرح کے سرائے ہیں ہی نہیں ہیں۔ ابھی جو ہیں تو وہ لوکل ہیں، وہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا پرائیویٹ، اور وہ خوب لوٹتے ہیں۔ ہاں یہ ترکی ترکی وغیرہ میں میرے خیال سے اب بھی کچھ چیزیں اس طرح کی ملتی ہیں غالباً، میں نے ہاں سنا ہے غالباً، انور قاضی صاحب کی کتاب میں پڑھا ہے یا پھر کسی سے سنا ہے، وہاں یہ چیزیں تھوڑی بہت ملتی ہیں، ہمارے یہاں نہیں۔ اور ہمارے دیہاتی علاقوں میں آپ مانسیرا چکر لگا لیں، یا پھر مانسیرا کے پیچھے جو علاقے ہیں ان کی جو یہ چراگاہیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان جگہوں میں انہوں نے یہ کام تھوڑا سا کیا ہوتا ہے۔ وہ بس ایسا ہوتا ہے، کھانا پینا وغیرہ تو نہیں دیتے، لیکن کسی نہ کسی جگہ پر نہ ایک مقام پر انہوں نے ہلکی سی ایک مسجد نما کچی سی عمارت بنائی ہوگی، اور اس کو مصلی کا نام ہی دیتے ہیں۔ تو وہاں جا کر آپ قیام بھی کر سکتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں، یعنی آپ کے لیے یہ ایک سہولت یہاں ملتی ہے آپ کو ان علاقوں میں۔ اچھا، کسی دور میں آستانوں کا اور کسی جو کا رہتا تھا، سوری میں انٹرپٹ کری، آستانوں کا بھی ایک بہت کردار تھا، لیکن اب آستانوں پہ بھی دیکھیں تو پورا ایک بزنس پوائنٹ بن گیا ہے وہ بھی۔ وہاں پر لنگر تو چلے مل ہاں جاتا ہے، لیکن جو انہوں نے پیر صاحب بٹھائے ہوتے ہیں وہ الٹا جو ہے پورا ان کا ایک نیٹ ورک چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیزیں جو ہے مطلب کہ ہماری پوری سوسائٹی میں نا ایک خیر خواہی کا جو تصور ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی میں کل بھی سوچ رہی تھی کہ ایک تو کمیشن نے جب سے یہ جڑ پکڑ لی ہے نا، کمیشن، خیر خواہی ختم ہو ہوں گئی ہے۔ اور دوسرا یہ ایسا ہے۔ دیکھیے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے زبردست سمجھائے ہوئے ہیں سماجی تعاون کے حوالے سے، اور یہ جو تصورات ہیں نا معاشرے سے بالکل ختم ہو گئے ہیں، سیلفشنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے۔ بالکل، یہ تو پھر بھی دوسروں کے گھروں میں آنے جانے کے یہاں آگے آ رہا ہے رکو نمبر میرے خیال سے، آگے آیت نمبر یعنی 58 59 وغیرہ، یہ ان میں آگے اپنے گھر کے بھی اصول ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی اگر آپ سے آنا ہے تو وہ جب آئے گا تو ذرا غور کیجئے گا کہ کتنی مزے کی چیزیں۔ لیکن بس یہ کہ وہ شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انقلاب آئے تو سب سے پہلا قدم دنیا کو قرآن سے جوڑنے کا ہے۔ تو واقعی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب